دوستو، یہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے پڑھی جائے گی امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں تو عربی میں ہے، پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک۔ اور اس میں دین کی اہم 40 بات بتائی گئی ہے۔ 10 باتیں عقیدوں سے متعلق ہیں، اور 10 باتیں اعمال سے متعلق ہیں، اعمال سے، اور 10 باتیں بری عادت اور برے اخلاق کا بیان ہے، اور 10 باتوں میں اچھی عادتوں اور اچھے اخلاق کا بیان ہے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، دین انہی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک کو ہم ایمان کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، اور دوسرے اعمال، عمل، اور تیسرے اخلاق اور عادت۔ اعمال بھی 2 طرح کے ہیں، اچھے اور برے، اور عادتیں بھی 2 طرح کی ہیں، اچھی اور بری۔ اچھے عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے، اچھے کام کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور برے کاموں سے بچنے کا حکم ہے۔ ہم ان برے کاموں کو ہی گناہ کہتے ہیں، گناہ۔ اسی طرح اچھی عادتوں کو اپنانے کا حکم ہے، اور بری عادتوں سے بچنے کا حکم ہے۔ ان بری عادتوں کا بیان چل رہا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان بری عادتوں کا بیان چل رہا ہے جن سے اللہ نے اپنے کلام پاک میں ہم کو منع کیا ہے، روکا ہے کہ کسی مومن کی بلکہ کسی انسان کی یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو، مومن مسلمان ہونے کا فرض ہے، مومن ہونے کا فرض ہے، اور مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان اچھی اور بری عادتوں کو جانے، ان کا علم حاصل کرے، جانے، سیکھے، اور پھر بری عادت اپنے اندر سے نکال دے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو یہ بھی سمجھا دیں گے کہ یہ بری عادت ہے، اور یہ بھی سمجھا دیں گے، یہ بھی بتلا دیں گے کہ یہ بری عادت اس طرح سے چھوٹے گی۔ اب اس کے بعد آپ کا ذمہ رہ جائے گا، آپ کی ذمہ داری رہ جائے گی کہ آپ اس طریقے پر عمل کر کے اس بری عادت کو چھوڑ دیں۔ یہ بات امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ میں آئی۔ اسی کے ساتھ آپ ایک بات اور سمجھ لیجیے گا، اور یہ حضرات جو دور سے آتے ہیں، مسلسل آتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بری عادتیں یہ برے اعمال کا بیج ہے۔ جتنی بری عادت ہوگی، جتنی مضبوط اور جتنی زیادہ ہوگی،
اتنے ہی زیادہ برے اعمال صادر ہوتے. اپنی عادت نہ بدلے اور وہ سوچے کہ برے اعمال چھوڑ دو، چھوٹنے کے ہیں. اسی طریقے سے اچھی عادتیں وہ اچھے اعمال کی جڑ ہے، اچھے اعمال کا بیج ہے. جب اچھی عادت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اچھے اعمال اس سے خود صادر ہونے لگتے ہیں اور بڑی آسانی سے اس سے اچھے اعمال ہونے لگتے ہیں. یہ خوب سمجھیں بات. اسی میں سے یعنی بری عادتوں میں سے ایک عادت ہے غصہ. دیکھو اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنین سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اور مومنین پر رحمت کہ جو عادت ان کو نقصان دینے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچانے والی ہے، اس عادت سے منع کیا، روکا. ہمیں اس کا برا ہونا معلوم ہو یا نہ ہو، ممکن ہے اس کو برا ہونے کے بجائے اچھا سمجھنے لگے، لیکن اللہ کے رسول بڑے علم والے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ عادت بری ہے اور اس سے برے اعمال ہی صادر ہوں گے اور میرے بندوں کو اور میری امتیوں کو ان کا برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور مرنے کے بعد، موت کے بعد بھی بھگتنا پڑے گا. تو انہوں نے پہلے ہی اس سے آگاہ کیا. غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا ضروری ہے. غصہ آگ کا شعلہ ہے، اس کا زور توڑنا ضروری ہے. کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے پچھاڑنے سے آدمی پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اپنے نفس کو پچھاڑ دے. حاصل یہی ہے کہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے. اپنے اوپر قابو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان قابو میں ہو، وہ الٹ پلٹ نہ بولے، ہاتھ قابو میں ہو، ہاتھ بے موقع نہ چلے. یہ مطلب ہے اپنے اوپر قابو رکھنے. یاد رکھو جس طریقے سے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے غصہ ایمان کو بگاڑ دیتا ہے. جس طریقے سے ایلوا ایک کڑوا پھل ہے، کڑوا پھل، جب وہ شہد میں گرے گا تو شہد کو کڑوا کر دے گا، شہد کو بگاڑ دے گا، شہد کا ذائقہ ختم کر دے گا، شہد کا فائدہ ختم کر دے گا. اسی طرح غصے سے ایمان بگڑ جاتا ہے. غصہ بڑی بری بلا ہے. یہیں سے یعنی غصے سے ہی مار پیٹ ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے،
زبان سے نہ معلوم کیا کہتا ہے آدمی. تو مار پیٹ، گالی گلوچ اور زبان سے برا بھلا کہنا جیسے کھلے گناہ کرا دیتا ہے غصہ. یہ دیکھیں، اور جھگڑا غصے سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک بات پہنچ جاوے معلوم نہیں. اسی طرح غصے سے آدمی کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے. غصے سے آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. غصے کی وجہ سے وہ دوسروں کے راز کھولنے لگتا ہے. غصے کی وجہ سے دوسرے کو بے عزت اور رسوا کرتا ہے. یہ تو ان کو کہتے ہیں کینہ، حسد، بدگمانی، بے آبرو کرنا. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. غصے کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کا خوش کرنا بلکہ ان کا خوش دیکھنا ناگوار گزرتا ہے. اور غصے کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ رنج اور مصیبت اور تکلیف میں مبتلا رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب بڑے تباہ کرنے والے گناہ ہیں. دیکھو بھائیو، بات خوب سمجھو، خوب. یہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. غصہ اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے، بلکہ حلم اور بردباری ہونی چاہیے. حلم، بردباری، عربی میں اس کو حلم کہتے ہیں، اردو میں اس کو بردباری کہتے ہیں. تو حلم اور بردباری ہونی چاہیے. اس سے زیادہ صاف الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کے اندر برداشت ہونی چاہیے. برداشت کب؟ جب کوئی آدمی ہمیں برا کہتا ہے تو ہمارے اندر جوش آتا ہے، اور اس جوش کا نام ہی غصہ ہے. اور اس غصے کے وقت ہم پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں جن کا ابھی آپ نے ذکر سنا. جب کسی کی طرف سے کوئی بھی بات خلاف مزاج، خلاف طبیعت پیش آتی ہے، ناگوار بات پیش آتی ہے، ناگوار طرز عمل پیش آتا ہے، تو ہمارے اندر ہمارا خون جوش مارتا ہے، اور اسی کا نام غصہ ہے. اس وقت ہماری زبان، ہمارا ہاتھ اور چلنے لگتے ہیں، اور جو نہ کرنا ہو وہ کرتے ہیں. تو اب مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی کی طرف سے ناگوار بات پیش آئے تو اس وقت اپنے آپ پر قابو رکھو. زبان نہ چلاؤ، ہاتھ نہ چلاؤ، برداشت کر لو. جس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں اس غصے کو پی جا. بات خوب صاف ہوگی اور اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے طاقتور آدمی ہمارے سامنے ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود ہی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ غصہ کرنے سے ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا گاہک بھاگ جائے گا اور دکان میں بکری اور سیل نہیں ہوگی، تو ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں اور سب کچھ پی جاتے ہیں، پی ہی نہیں جاتے بلکہ ہنس مکھ چہرے سے اسے بات کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ خوب دیکھتے ہیں۔ تو جن کو دنیا سے محبت ہے، مال سے محبت ہے، وہ تو اکٹھے ہی ہیں، لیکن جن کو اپنے دین سے محبت ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا انسان بن کر رہوں، میری زبان پر گالی گلوچ نہ آنا چاہیے، میری زبان دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں، اپنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ آدمی ہر جگہ برداشت کرے، ہر جگہ برداشت کرے۔ تو بھائیوں، یہ بہت اچھی عادت ہے جس کو کہتے ہیں حلم اور بردباری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی۔ اے اللہ، مجھے علم عطا کر کے میری مدد کرنا اور مجھے بردباری برداشت عطا کر کے زینت عطا کرنا اور مجھے تقوی عطا کر کے عزت عطا کرنا۔ دیکھو، علم بڑا مددگار ہے دنیاوی کاموں میں بھی اور دینی کاموں میں بھی، اور حلم، بردباری، برداشت، یہ انسان کے واسطے زینت ہے، اور تقوی، بری عادتوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا، یہ انسان کے واسطے عزت ہے۔ دیکھو، جس آدمی کی عادت غصے کی ہے اور غصے میں سب سے پہلے لہجہ بدلتا ہے اور الفاظ بگڑتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے، اور یہیں سے پھر سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کتنے بھی بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، گھر کے مالک ہیں، منتری ہیں، وزیر ہیں، اگر غصے کی عادت ہے تو یہ سب کچھ بگاڑ کر چھوڑے گا، یہ بری عادت سب کچھ بگاڑ کے چھوڑے۔ کیسے؟ دیکھو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو کوئی باکمال، زیادہ باکمال تھا اور نہ ہو سکتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب تھا اور نہ ہو سکتا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ پر کس طرح جان دیتے تھے وہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو نرمی اور بردباری اختیار کرنے کے لیے فرما رہے ہیں، اور یوں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ
بد مزاج ہو جائیں گے، غصے والے ہو جائیں گے، سخت دل کے ہو جائیں گے، تو ان میں سے کوئی آپ کے پاس نہیں پھٹکے گا، سب بھاگ جائیں گے آپ کے پاس۔ دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کریں، سخت کلام، سخت بات کریں اور سخت دل کے ہو جائیں، تو صحابہ کرام جیسے جانسار ان کے پاس سے بھاگ جائیں گے، تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا؟ دیکھو دوستو، آج میں اشارہ کروں یا جتنی تفصیل اللہ میرے ذہن میں ڈالے میں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ اس کو یاد رکھ کے پھر غور کرنا۔ جی، گھر میں جو بگاڑ آتا ہے وہ سارا کا سارا بگاڑ غصے سے آتا ہے۔ جی، غصے سے آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کیا بگاڑ لے گی ہمارا، ہم اس سے غصے سے بات کرتے ہیں۔ بچے کیا بگاڑ لیں گے ہمارا، ہم ان سے غصے سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غصے سے بات کرنے سے سامنے والا آدمی دب جائے گا۔ ہاں، تو یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے سارا۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں نا اکثر و بیشتر، وہ صرف اس غصے کی بنا پر ہوتی ہیں۔ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، اس غصے کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ اب میں آپ کو ایک آیت شریفہ بھی سنا دوں، ایک اور، یہ بھی آیت شریفہ ہی تھی، ایک دوسری آیت شریفہ سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اس پوری آیت شریفہ کی اگر میں تفسیر کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس میں آپ کو یوں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ جنت کی طرف دوڑو، یعنی ایسے کام کثرت سے کرو، خوب کرو جو کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یہ مطلب ہے جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ جو جنت ہم نے متقی لوگوں کے واسطے، پرہیزگار لوگوں کے واسطے تیار کر رکھی۔ دیکھو جنت متقی اور پرہیزگار لوگوں کے واسطے ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ متقی لوگ جن کے واسطے جنت بنائی ہے ہم نے، ان کی ایک صفت یہ ہے کیا کہ وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ پینے والوں سے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، معاف اور درگزر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ
جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں، قرآن پاک میں اس سے بہت زیادہ کچھ بیان کیا گیا ہے جتنا آپ نے سن لیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ نے سنا ہے یہ بھی بہت ہے اور یہ بھی کافی ہے۔ لہذا پہلے تو یہ طے کرو کہ مجھے غصہ نہیں کرنا، برداشت سے کام لینا ہے، پہلے تو یہ طے کرنا۔ اور جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، مجھے برداشت سے کام لینا ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آپ اپنے غصے پر قابو پا لیں، بہت جلدی اپنے غصے پر قابو پا لیں۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ غصہ بہت آتا ہے، رکتا ہی نہیں، بس ایک دم غصہ آ ہی جا رہے ہیں، ہاں تو چلو انہیں کم سے کم اتنا احساس تو ہوا کہ بھائی غصہ ایک بری عادت ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوشش نہ کریں تو غصہ آتا رہے گا، غصہ آتا رہے گا۔ یہاں بھی بتایا جائے گا اور خوب بتائیں گے، وہ کتاب میں زیادہ تر یہی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو بہت آسان بات بتا دوں گا، اپنے الفاظ میں بتا دوں گا۔ جی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ، ان کا نام آپ بار بار سنتے رہتے ہیں اور ان کے مرتبے مقام سے کم لوگ واقف ہیں۔ جی اپنے بزرگوں کی اور اپنے بڑوں کی تاریخ اور ان کی زندگی کے حالات اور کمالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یوں فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی یاد نہیں کہ غصہ کیا ہو اور پھر پچھتانا نہ پڑا ہو، غصہ کیا ہو اور پھر پچھتانا نہ پڑا، یہی سوچ لیا کرو۔ دیکھو ڈاکٹر لوگ آج تو اس کو کہتے ہیں سائیکیالوجی، ہم کہتے ہیں اس کو نفسیات، ہاں تو سائیکیالوجی اور نفسیات کے ماہر یہ بتاتے ہیں کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو اس وقت اس کی عقل دب جاتی ہے اور وہ بے عقلی کے کام کرنے لگتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے اندر عقل نہ ہو، اسی کو ہم بے وقوف کہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو جب غصے کی وجہ سے عقل مغلوب ہو گئی، دب گئی، اب وہ جو بھی کام کرے گا بے عقلی کے کام کرے گا، اب وہ جو بھی کہے گا بے عقلی کی بات ہی کہیں گا۔ اس بات کو سوچو تو غصے سے خود نفرت پیدا ہو، غصے سے خود نفرت پیدا ہو۔ ایک تو ہے جس نے دوسرے کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھا اور پھر یہ سوچا کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف اس کو کیوں پہنچی، اور یہ جان کر پھر وہ اس کام سے رک گیا، بچ گیا، فلاں کام کی وجہ سے اس کو یہ دکھ پہنچا، فلاں کام کی وجہ سے اس کو یہ تکلیف پہنچی اور وہ اس کام سے بچ گیا۔ یہ آدمی خوش نصیب ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتا ہے، اور عقل مند ہے کہ نتیجے اور انجام کو سوچ کر
پہلے ہی بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے. اور جب آدمی پر خود پیتے، جب آدمی خود بھوگتے، جب تو ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتا ہے. جب گدھے پر اور جانور پر ڈنڈا پڑتا ہے وہ خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ ڈنڈا کیوں مارا گیا ہے، لیکن پہلے سے سمجھ میں نہیں آتا اس کے کچھ. اسی کو کہتے ہیں بے وقوفی اور بے عقلی، اسی کو کہتے ہیں. تو دیکھو غصے کے نتائج دیکھ کر ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات سوچنے سے بھی انشاءاللہ العزیز غصہ خود ہی کم ہوگا. چلو یہ باتیں ہوئی. اب ایک بات سنو اور بہت دھیان سے سنو. آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر غصے کا پتہ نہیں چلتا، بس غصہ خود ہی آ جاتا ہے، تو دیکھو جب غصہ ختم ہو جائے اور تمہیں احساس ہو کہ میں نے غلط کیا، غصہ کیا، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرو تو نے بہت غلط کیا. ایسے ہی کہا کرو، تنہائی میں اپنے آپ کو کہا کرو تو نے بہت غلط کیا. دیکھو اس کا کیا نقصان ہوا، دیکھو اس کا کیا نقصان ہوا. اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ. اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ملامت. تجربے کار لوگ بتاتے ہیں کہ لازمی طور پر اس کا اثر پڑتا ہے. جب آپ کچھ دن تک ایسا کریں گے، بہت دنوں تک نہیں، کچھ ہی دن تک جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز غصے سے پہلے آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ غصہ برا ہے، غصہ مت کر. یہ اور اس احساس ہونے لگے. اور اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی ملامت کی وجہ سے آپ کو غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا، رک جائے گا. اور غصہ اگر آئے گا بھی تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اوپر قابو کریں گے. جیسے بار بار میں کہہ رہا ہوں، زبان کو قابو میں رکھیں گے، ہاتھ پاؤں کو قابو میں رکھیں گے. اسی کا نام غصہ پی جانا. اور یہ تجربہ ہے، ماہرین اس کا تجربہ رکھتے ہیں کہ جب آپ غصے کو پینے لگیں گے تو غصہ خود ہی رک جائے گا، خود ہی بند ہو جائے گا. اور جتنا غصہ کرتے رہیں گے اتنا زیادہ غصہ آپ. تو یہ ہے طریقہ غصے سے بچنے کا. یہ غصے سے پہلے اور غصے کے دوران احساس ہو جائے تو کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. حدیث بعد میں آیا ہے کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ پانی پی لیا کرو اس وقت، کہ غصہ خون کی گرمی اور اس کے جوش سے آیا ہے، اور پانی عام طور سے اس جوش، خون کے جوش کو کم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یہ حالت بدل دو، یا اس آدمی سے خود دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یا اس کو میرے پاس سے الگ کر دو.
یہ تدبیر ہے غصے کو قابو اور کنٹرول میں کرنا. یہ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں اور کرتے رہیں. اس کے ساتھ پھر ایک چیز ہے، اس کے ساتھ پھر ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ والوں کا فیض، کہ اس کی برکت سے ہمیں یہ احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ غصہ بری عادت ہے، اور اس کی برکت سے غصہ خود بھی خود کم ہو جاتا ہے. تو دیکھو، میں نے غصہ بھی آپ کو سمجھا دیا اور غصے کا علاج بھی آپ کو بتلا دیا. ایک بات اور بھی رہے، کبھی کبھی غصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اپنی ٹریننگ کرو، اپنے آپ کو ٹریننگ دو اور اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کے دل و دماغ میں غصہ نہ ہو، زبان سے غصے کا اظہار. سمجھ رہے بات ہے؟ دل و دماغ میں غصہ نہ ہو جو آپ پر غالب آ جائے اور آپ کو بے قابو کر دے، بلکہ زبان سے غصے کا اظہار ہو، چہرے سے غصے کا اظہار ہو. ایسی صورت میں مخاطب پر اس کا اثر پڑتا ہے اگر واقعی اس کی ضرورت ہے، لیکن آدمی خود بے قابو نہیں. دیکھو، یہ سب باتیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں حدیث پاک کی روشنی میں اور بزرگوں سے سنی ہوئی بتائی، اس میں بھی پڑھ لیجیے گا. غصے کا علاج، اس کا علاج دو طرح کرنا چاہیے. کیا؟ نمبر 1، ریاضت اور مجاہدے سے اس کو توڑنا چاہیے. مگر توڑنے سے مقصود یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی ختم ہو جائے، اس لیے کہ اگر غصے کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آدمی برائی کو کس طرح مٹاوے گا؟ برے کام کو دیکھ کر تو غصہ آنا ہی چاہیے. تو ریاضت اور مجاہدے سے اس کو کنٹرول کرو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. کنٹرول کرو کہ دل و دماغ میں غصہ نہ ہو، زبان سے. یہ غصے کو مہذب بنانے کی تدبیر یہ ہے. اچھا، وہ ریاضت اور مجاہدہ رہے، ریاضت اور مجاہدہ رہے. سب بھائی توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. دیکھو، نیکی کرنے سے دل نیک اور اچھا ہو جاتا ہے، اور جب دل نیک اور اچھا ہوتا ہے تو اس میں سے اچھائی نکلتی ہے، اچھائی نکلتی ہے. اور جب دل برا ہوتا ہے تو اس میں سے برائی ہی نکلتی ہے. یہ بات آپ خوب جانتے ہیں. جس برتن میں خوشبو ہوگی اس کو جب کھولو گے تو خوشبو مہکے گی، اور جس میں گندگی ہوگی جب اس کو کھولو گے تو بدبو پھیلے گی. یہ ایک بات پہ یہ سمجھو، اور ایک اگلی بات اور سنو، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو نیک کام میں اللہ نے جو فائدہ رکھا ہے
وہ آپ کے دل کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا اثر اور اس کا فائدہ آپ کے دل کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کے دل کا جز بن جاتا ہے۔ اور نیکی کرتے رہنے سے دل اچھا بن جاتا ہے۔ اچھا، جب دل اچھا ہو جاتا ہے تو اس میں بری عادتیں نہیں تھیں، بری عادتیں نکلنے لگتی ہیں اور اچھی عادتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ریاضت اور مجاہدہ۔ یہ کیا ہے یہ ریاضت اور مجاہدہ؟ ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب باتیں آپ حضرات کو بار بار بتائی ہوئی ہیں۔ اپنے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالو، اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت ڈالو۔ اس تھوڑی سی مشقت کا نام ہی مجاہدہ ہے، اور اس مشقت کا نام ہی ریاضت ہے۔ اور وہ کیا؟ تھوڑے سے نفل کام کچھ زیادہ کیا، تھوڑے سے نفل کام اپنے ذمہ ڈالو۔ مثال کے طور پر اتنی تسبیح پڑھنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں، اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے، 1 پارہ 2 پارہ، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ اور مجاہدہ بھی ہے، بتاؤں گا مجاہدہ کسے کہتے ہیں، ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی روزہ رکھ لیا تو مستقل نہیں، زیادہ نہیں، مستقل روزہ رکھنے سے، زیادہ روزہ رکھنے سے جسم میں کمزوری آ جائے گی، پھر کہیں کے بھی نہیں رہو۔ ہاں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا جاؤ، زیادہ ایام 20 کے بس۔ یہ ہے میرے دوستو ریاضت۔ اس سے بری عادتیں خود ہی نکلتی۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہمارے دوست یوں کہتے ہیں کہ ذکر بھی نہیں ہوتا، قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا۔ بھائی، جب ڈاکٹر کے پاس جانے اور وہ دوائی دے اور یوں کہے کہ بھائی صبح شام کھاؤ، اور آپ یوں کہیں کہ دوائی تو کھائی نہیں جاتی، پھر ٹھیک کیسے ہو جانا گا؟ پھر ٹھیک کیسے ہو جانا؟ تو اس کو کہتے ہیں بھائی ریاضت۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہاں، کیوں؟ نماز ایک بڑا اچھا نیک عمل ہے، اور جب آدمی نماز کو نماز کی طرف پڑھتا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر بڑی اچھائی اور صفائی آ جاتی ہے، اور بری عادتیں، برے کام اس سے خود چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ذکر سے، تلاوت سے، نوافل سے، یہ ہے ریاضت۔ پانی ہے، پانی، اس کا کام صفائی ہے، صفائی۔ جی، نیک اعمال، کوئی سا بھی نیک عمل ہے، ان کی بھی تاثیر صفائی ہے، صفائی، دل کی صفائی۔ یہ ریاضت ہے میرے بھائی۔ اور مجاہدہ، بری عادت چھوڑنے پر جو مشقت ہو اسے برداشت کرو، نیک عمل کرنے میں جو مشقت ہو اس کو برداشت کرو، گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہے اس کو برداشت کرو۔ تو اس طرح ریاضت اور مجاہدے سے اپنے غصے کا علاج کرو، انشاءاللہ ایسا ہوگا، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں اور نہ ہو، غصہ کم نہ ہو،
تو شیخ کو بتا. بعض مرتبہ آدمی دوائی کھاتا رہتا ہے اور بد پرہیزی کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. بد پرہیزی کی وجہ سے دوائی فائدہ ہی نہیں کرتی. تو یہ نیک اعمال ریاست وغیرہ جو آپ کو بتائی ہیں یہ تو بہرحال نفع دینے والی ہے. اگر یہ نفع نہیں دے رہے ہیں تو بد پرہیزی ہو رہی ہے کہیں سے. وہ بتائے گا آپ کو، شیخ بتائے گا، اس کو کہتے ہیں بھائی، اور یہ ہے علاج. غصے کو ایسا بنا لو کہ نفس کی باغ ڈور کو حلم اور برداشت کے ہاتھ میں دے دو، اور جب کوئی غصہ پیدا کرنے والا واقعہ پیش آوے تو نفس پر جبر کیا کرو اور غصہ بھڑکنے نہ دو، جس سے غصہ تمہارا مطیع و فرما بردار بن جاوے. اور غصہ مطیع و فرما بردار بن جاوے یعنی جہاں غصہ کرنے کا موقع ہو، جتنا غصہ کرنے کا موقع ہو وہاں غصہ کرے، اتنا ہی غصہ کرے. جہاں موقع نہ ہو وہاں غصہ نہ کرے. یہ دوسرا علاج، غصے کے جوش کے وقت برداشت سے کام لو اور اس کو پی جاؤ. اس کا ایک علاج علم سے ہے اور ایک علاج عمل سے ہے. علم سے علاج یہ ہے کہ غصے کے وقت یہ سوچا کرو، اور اگر اس وقت ہوش نہ ہو تو غصہ ختم ہونے کے بعد سوچا کرو کہ غصہ کیوں آتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں دخل دینا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام میری مرضی کے خلاف کیوں ہوا، یہ کام میری مرضی کے موافق کیوں نہیں ہوا. تو گویا کہ وہ اللہ کے ارادے میں دخل دیتا ہے. اب تم ہی بتاؤ کہ یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے ارادے کو اپنے ارادے کے تابع کرنا چاہتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو اپنی منشا کے تابع کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو خدا کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا. پھر تم اس میں دخل دینے والے اور اس کو ناگوار سمجھنے والے کون ہو؟ دوسرے اس بات کا خیال رکھو کہ میرا اس شخص پر کیا حق ہے اور اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے، اور پھر اللہ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. ظاہر ہے کہ تم جس شخص پر غصہ کر رہے ہو اس کے مالک نہیں ہو، اس کو پیدا کرنے والے نہیں ہو، اس کو روزی اور رزق دینے والے نہیں ہو، اس کی موت اور زندگی تمہارے قبضے میں نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تم پر ہر قسم کا حق رکھتا ہے کہ ہر طرح سے اس کے محکوم ہو، اس کی ملکیت میں ہو، اس کے احسان مند ہو. تم اپنے مالک حقیقی کی 20 خطائیں کرتے ہیں، 20 نافرمانیاں کرتے ہیں، رات دن کرتے ہیں، اور باوجود اس احسان کے وہ سب برداشت کرتا ہے. اگر قصور پر سزا بھی دیتا ہے اور وہ ہر قصور پر سزا دے تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہ ہے، اور تمہارا حالانکہ کسی پر کوئی حق بھی نہیں ہے پھر بھی یہ حالت ہے کہ ذرا سی طبیعت کے خلاف بات پیش آ جاوے
تو غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے اور اس کو دنیا سے ناپید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. کیا تمہاری اطاعت اور تمہاری خوشنودی اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ یہ بات سوچا کر. اگر غصے کے وقت اتنا موقع نہ ملے تو غصہ ختم ہونے کے بعد پھر سوچا کر. یہ بات. اور عملی علاج یہ ہے کہ جب غصہ آوے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ غصہ شیطان کا اثر ہے، اور شیطان کے شر سے جب پناہ مانگی جائے گی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور اپنی حالت بدل دو، یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو وضو کرو. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گھونٹ جو مسلمان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو اپنی بیوی بچوں یا ایسے لوگوں پر غصہ آ جاوے جن پر وہ اپنا غصہ اتار سکتا ہے اور ان کو سزا دے سکتا ہے، اور وہ اس غصے کو پی جاوے اور برداشت سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتا ہے. یاد رکھو، حلم کی بدولت، بردباری اور برداشت کی بدولت مسلمان شب بیدار، روزہ دار، عبادت گزار اور زاہد کا مرتبہ پا لیتا ہے. یاد رکھو، غصہ برداشت کرنے کی بدولت، جس کو حلم کہتے ہیں، حلم کی بدولت مسلمان رات بھر عبادت کرنے والوں کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور رات دن بھر ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور کثرت سے عبادت کرنے والوں کا، عابد لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے. یہ دیکھو، بات پوری ہو گئی، سمجھ میں بھی آ گئی، آپ کے اتنے آسان الفاظ میں آپ کو بات بتائی گئی ہے. اب ایک بات اور سن لو، آخری سن لو بس، کہ آج آپ نے غصے کا بیان پڑھا، سنا، تو اس کو بار بار تو سنو، بار بار پڑھو. میں باتیں آپ کو تجربے کی بتا رہا ہوں، اپنے تجربے کی، اپنے بزرگوں کے تجربے کی. جب آپ اس مضمون کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کو واقعی غصے سے نفرت ہو جائے گی. یہ غصے سے نفرت ہو جائے. ہاں، آپ کا دل ان باتوں کو رد نہ کرے، جھٹلاوے نہ ان کو. اگر آپ کا دل ان باتوں کو رد کرتا ہے، ان باتوں کو جھٹلاتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. رد کیسے کرتا ہے؟ ارے بھائی، غصے کے بغیر کہاں کام چلے، دوسرے چھاتی پہ سوار ہو جاؤ. جب ہمارے دل میں بیٹھا رہے گا تو پھر ان میں سے کوئی بات ہمیں فائدہ نہیں. بھائی، آج کل کا تو دور ایسا ہے کہ جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے اس وقت تک نہیں کوئی جینے دیتا. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے تو پھر یہ باتیں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی. دیکھو، حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے
اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں، جس میں صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، وہ زمانہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ آپ نے سنا کہ معمولی باتوں پر وہاں پر تلوار نکل جایا کرتی تھی، اور صرف تلوار ہی نہیں بلکہ باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تھی، اور نامعلوم کب تک وہ چلتی تھی۔ تو اب آپ سمجھیے کہ دیکھو وہ کتنا غصہ کرنے والے تھے، اور ظلم وہاں پر عام تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی اور صحابہ نے ان پر عمل کیا۔ جی ہم کیوں نہیں عمل کر سکتے؟ یہ جو باتیں آج کل ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں کہ غصے کے بغیر کام نہیں چلتا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو میرے بھائی، معاف کیجئے گا آپ، یہ جو ہے نا اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانے کی طرح ہے۔ جی اللہ کے رسول تو کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ غصہ نہ کرو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غصے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ ہاں، غصہ کرنا سیکھو کہ کہاں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، تاکہ نقصان سے بھی بچ جاؤ اور گناہ سے بھی بچ جاؤ۔ جی، اور اس کی صورت میرے دوستوں یہ ہے کہ جو حالات پیش آوے وہ شیخ کو بتاؤ، جو حالت پیش آوے شیخ کو لکھو، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ہاں تم نے غصہ ٹھیک کیا، وہ بتائیں گے کہ تمہیں یہاں غصہ نہیں کرنا تھا۔ اور آپ کو سمجھ میں یہ دماغ یہاں بھی رہ کے باہر ہی گھوم رہا۔ ہاں، یہ ہے، دین بھی سیکھو، دین پر عمل کرنا بھی سیکھو، دین بھی سیکھو اور دین پر عمل کرنا بھی سیکھو، اور جب تک عمل کرنا نہ آوے سیکھتے رہو، عمل کرنا بھی سیکھو۔ جی، بردباری کی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، برداشت اور بردباری کی جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو اگر یہ بری عادت ہوتی، نقصان دینے والی عادت ہوتی، تو ہمیں کیوں اس کے لیے کہا جاتا؟ غصہ اگر فائدے کی چیز ہوتی، اس سے کیوں روکا جاتا؟ بات ہو گئی، بہت ساری ہو گئی۔ اب میں اپنے زندگی کے تجربات آپ کو بتاؤں۔ دیکھ، جتنے بھی بڑے لوگ اور اچھے لوگ ہم نے دیکھے، وہ برداشت کرنے والے ہوتے، اور چھچوڑے لوگ اور چھوٹے لوگ وہ بھڑکنے والے ہوتے ہیں، وہ بھڑکنے والے۔ ایک مرتبہ میں کسی ضرورت سے ڈی ایم صاحب سے ملنے گیا تھا۔ جی، وہ کسی دوسرے کے پاس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، کچھ ہی دیر کے بعد وہ یہاں سے آئیں گے تو آپ بات کر لینا۔ میں تھا، ایک اور ساتھی تھا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ آئے، سلام تو ہم نے ہی کیا، غیر مسلم تھا، آداب عرض یہی کیا،
تو پہلے تو اس نے، حالانکہ وہ حاکم تھا، بڑا خوش مزاجی کے ساتھ یہ کہا کہ آداب کے بجائے تسلیمات کہنا زیادہ اچھا ہے. یہ کہا اس نے، ہماری بات سنی. جب وہ ہماری بات سن کے چل دیے تو پتہ نہیں میرا دماغ کہاں گیا. میں نے یہ سوچا کہ ایک بار ان کو اپنی بات اور کہہ دوں، تو ان کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کے اپنی طرف کھینچا کہ اپنی بات میں ان کو ایک بار اور کہہ دوں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے درجے کے آدمی ہیں، اور یہ بات برابر والے کے ساتھ تو کی جا سکتی ہے، بڑے کے ساتھ نہیں. تو میرے مونڈے پر، ان کے مونڈے پر ہاتھ رکھتے ہی انہوں نے جو میری طرف دیکھا تو غصے کے آثار تھے چہرے پر، لیکن ایک ہی سیکنڈ کے اندر فوراً وہ بدل گئے اور پھر چہرہ اسی طریقے سے خندہ پیشانی تھا. جی اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات میں آج سے آپ کو 22 سال پہلے کی بتا رہا ہوں. 22 سال پہلے جی، ان سے نہ کبھی پہلے ملاقات ہوئی تھی نہ آئندہ پر ملاقات ہو، کیا پتہ کون تھے، کہاں کے تھے. ہاں، لیکن میں 10 جگہ یہ قصہ بیان کر چکا ہوں. 10 جگہ یہ قصہ بیان کر چکا. اس لیے میرے بھائیوں، برداشت سے کام. بار بار جو اپنے بچوں پر گھر میں غصہ ہوتے ہیں تو آپ کی وقت رعب سب ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، بیوی، بچے پھر آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ گالی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ مارنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک آپ کے غصے نے پہنچایا ہوں، ورنہ ان کے اندر جھجک تھی، وہ سوچ سمجھ کر بولتے تھے، اور اس غصے کی بدولت، بے موقع بار بار غصہ کرنے کی بدولت یہاں تک نوبت پہنچ، سارے کام بگڑتے ہیں. بس